وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ قابل احترام سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت مبارکہ اور چھٹے رکوع کا آغاز آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کا تناظر آپ انہی آیت مبارکہ کے ساتھ ذرا دیکھیں کہ جو سابقہ متصل آیات گزری ہیں۔ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے محبوب کی جو ایک جہادی زندگی تھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس میں پہلا معرکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا، جس کو غزوہ بدر اور یوم الفرقان کہتے ہیں۔ 70 لوگ ان کے واصل جہنم ہوئے، 70 کے قریب قیدی بنے۔ اب پھر بڑی شد و مد کے ساتھ قسمیں اٹھائیں ابو سفیان نے اور اہل مکہ نے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک غزوہ بدر کا بدلہ نہ لیں۔ اب پھر 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد رونما ہوا۔ ہم پیچھے پڑ آئے کہ مسلمانوں کو جھٹکے لگے۔ ایک جھٹکا منافقین کی دوری کا تھا، جو عبداللہ بن ابی سلول نے 1000 بندوں کے لشکر میں اپنے کچھ بندے واپس بلا لیے، مسلمان بظاہر کمزور ہو گئے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جو اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے غزوات کی ہسٹری میں اور غزوات کے مطالعے میں ہمیں ایک ایسی بات نظر آتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ تھا حضور کا 50 صحابہ کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کو دے کر ایک پہاڑی کی ایک گھاٹی کے اندر ان کو متعین فرمانا۔ آپ نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفار کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو بظاہر فتح ملی تو وہ صحابہ کرام کا دستہ اپنی جگہ اور پوائنٹ چھوڑ کر جو اللہ کے محبوب نے متعین فرمایا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ آ ملا۔ خالد بن ولید نے اسی پوائنٹ سے مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کیا، مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اللہ کے محبوب شدید زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور 70 یا 75 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس بات کی طرف اب اشارہ ہے آج کی آیت میں کہ ایک افواہ یہ پھیلی کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ جب یہ بات پھیلی تو مسلمان مزید پریشان ہو گئے۔ اب یہاں بھی مسلمانوں کے اندر جو اپنے ایمان میں مضبوطی نہیں رکھتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہماری لڑائیاں، ہمارا جہاد تو تھا اللہ کے نبی کے دم قدم سے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کسی طریقے سے کوشش کرو عبداللہ بن ابی سلول کو کہہ کر کہ ہماری ابو سفیان کے ساتھ صلح کروا دے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں ان کے اس خیال کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی چلے گئے تو کیا تم اللہ کا مشن چھوڑ دو گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ وما محمد، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا رسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول اگر چلے بھی گئے ہیں تو تمہارا اللہ تو ابھی باقی ہے، تو مشن تو اللہ کا ہے، اور اس مشن کی کامیابی کے لیے تمہاری لیڈرشپ اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو دی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مصطفیٰ مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے جو اپنے نبی بھیجے ہیں اپنے کام کے لیے، توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی بھی اگر شہید ہو گئے تو تمہیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد کا معنی تحقیق، خلت گزر چکے، من قبل ہی آپ سے پہلے، یہ ہی ضمیر کا مرجع اللہ کے محبوب کی ذات ہے، من قبل ہی، یہ اصل میں تھا قبل ہو لیکن من کی وجہ سے بن گیا قبل ہی، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے قد خلت وہ گزر گئے، الرسل
رسول، تم سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قد خلت من قبلہ الرسل کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کیا جو عیسائیت کے قریب ہونا چاہتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سارے فوت ہو گئے، کیونکہ تناظر یہی تھا کہ آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کی روح سے کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اس کا ترجمہ کرسچینٹی کے قریب ہوتے ہوئے اور خود کو کرتے ہوئے یہ کیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی تو انبیاء وفات پاتے رہے، لہذا اگر اس کا معنی وفات پانا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پہ جانے کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ لیکن یہاں غور طلب معنی یہ ہے کہ یہاں ماتت کا لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خلط کا لفظ ہے۔ ماتت کا معنی ہے مرنا اور یہاں ہے خلط، خلط کا معنی ہے گزرنا۔ قد خلط گزر چکے، اپنے اپنے مشن پہ آئے، جو اللہ نے ان کی ذمہ داریاں رکھی تھی وہ پوری کی اور چلے گئے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، یہاں ایک سوالیہ انداز ہے کہ افَإِن مَاتَ، آ کا معنی کیا؟ فا کا معنی پس، ام ماتا، ان ایکول ٹو اف ہے، ام ماتا تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں، انتقال کر جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کیونکہ قتلا پیسو کا صیغہ ہے، یا وہ شہید کر لیے جائیں، تو سوال یہ ہے کہ انقلبتم علی اعقابکم، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، علی کا معنی پر، اور اعقاب جمع ہے عقب کی جس کا معنی ہے ایڑی، اعقابکم یعنی انسان یوں چلتا ہوا جا رہا ہو اور یوں واپس آ جائے انہی قدموں کے اوپر، تو عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں لوٹنا، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے اوپر ہی واپس لوٹ آنا، جن پاؤں پہ جا رہا ہو انہی پاؤں پہ واپس آنے کو اعقاب کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی اگر انتقال فرما جائیں اپنی طبی موت میں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، تو سوال انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر اپنے قدموں پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے جو ایسے کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، واو کا معنی اور من کا معنی، جو ینقلب پھر جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں پر، یعنی جس مشن پہ جا رہا ہو اس مشن کو چھوڑ کر واپس پلٹ آنا، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ کو نقصان نہیں ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے اس قانون کی روشنی میں کہ حرف لن مضارع کے اوپر داخل ہوا ہے، اس نے تبدیلیاں کیا پیدا کرنی ہے؟ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے، اس کے اندر منفی کا معنی پیدا کرنا ہے اور منفی کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فا کا معنی بس، لن يَضُرَّ ہرگز مضر نہیں ہوگا، ہرگز نفع نہیں دے گا، ہرگز بگاڑ نہیں سکے گا اللہ کے معاملے کو، شیئا کسی بھی حوالے سے، کچھ بھی وہ اللہ کا نہیں بگاڑ سکتا جو اس مشن سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ بس یجزی اللہ الشاکرین، واو کا معنی اور سین قرآن میں آتا ہے کسی لفظ کو قریب کرنے کے لیے، اور ان قریب یجزی جزا دے گا اللہ تبارک و تعالی الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک معنی نکلتا ہے کہ جو اللہ کے مشن پہ ایسا نہیں چلتا جیسے چلنا چاہیے اور واپس لوٹ جاتا ہے کہیں مشکل کے راستے میں، تو فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے اس میں، میری نمازیں نہ پڑھنے میں، میرے روزے نہ رکھنے میں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اگر نقصان ہے تو وہ میرا اپنا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو کرے گا اپنے مشن کے اوپر سیدھا رہے گا، مشکلات برداشت کرے گا، کہیں گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوگی اور اس کو فجر پہ جلدی اٹھنا پڑ گیا اور اس کو کرے گا، اور سردیوں میں کو ٹھنڈے پانی سے وضو کی کیفیت میں بھی رہے گا، سال پورا کمائے گا اور پھر زکوٰۃ بھی بڑی خوش دلی سے دے گا، اور پھر کلومیٹرز کے اعتبار سے وہ وہاں طواف بھی کرے گا، چکر بھی لگائے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ایسے شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر غزوہ احد میں میرے نبی کی شہادت کی خبر جھوٹی پھیل چکی ہے، افواہ، تو تمہیں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آ بھی گئی ہے موت تو موت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، کانا یکونو کا معنی ہونا، اور یہ ممکن نہیں ہے لنفس
کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، ان تموتا کہ وہ مرے، ان کا معنی کہ تموتا وہ مرے، کسی نفس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ مرے، جب بھی وہ مرے گا تو کیسے؟ الا باذن اللہ، اللہ کا معنی سوائے، اور باذن اللہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے، اور کتابا مؤجلہ، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں کہ غزوہ احد میں اللہ کے محبوب شہید ہو گئے ہیں، کتابا مؤجلہ، کتاباً کاتب یکتب کا معنی لکھنا، مؤجل اسپیسیفائی، کوئی مقررہ وقت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، لہٰذا اگر اللہ کے نبی کی اللہ فرما رہا ہے شہادت کی خبر غزوہ احد میں پھیلی بھی ہے تو تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یہاں دونوں گروہوں کی بات کر دی گئی۔ اب جب حضور کی شہادت کی خبر پھیلی تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا یہ چلنا بھاگنا دوڑنا اور جنگ و جدال یہ تو تھا حضور کی وجہ سے، حضور نہیں ہے تو ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کاش عبداللہ بن ابی جو ہم سے چند دن پہلے بچھڑ چکا ہے، اگر وہ ابو سفیان کے ساتھ ہمارا پیچ اپ کروا دے تو ہمارے باقی کے دن ٹھیک گزر جائیں گے، اللہ کے محبوب تو دنیا سے چلے جو گئے۔ اب اللہ فرما رہے نہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، واو کا معنی، اور من جو یرد ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا فائدہ، تو نؤتِهِ مِنْهَا ہم دے دیتے ہیں اس دنیا میں سے اس کو حصہ جتنا وہ چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو چاہتا ہے آخرت کا فائدہ، نؤتِهِ مِنْهَا ہم اس کو آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ لہذا کام کرنے کے دو حصے لیں، ایک دنیا میں لے لینا اور ایک آخرت میں لے لینا۔ اگر اخلاص اور للہیت ہے تو آخرت میں بھی حصہ مل جائے گا، اگر اخلاص اور للہیت نہیں ہے تو پھر دنیا میں اس کا ریوارڈ جو ملے گا یقیناً اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہوگا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، واو کا معنی، اور سین ان قریب، سین اور صوفہ دونوں کا معنی ان قریب ہے، لیکن سین قریب کے لیے، صوفہ تھوڑا بعید کے لیے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ہم ان قریب جزا دیں گے الشاکرین اپنے شکر گزار بندوں کو۔ تو یقیناً شکر گزار بندہ وہ ہے جو اپنے عمل پہ ریوارڈ دنیا میں نہیں مانگتا بلکہ اپنے عمل پہ ریوارڈ وہ اللہ سے آخرت میں طلب کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، واو کا معنی، اور کأین اس کا معنی ہے کم، کتنے ہی من نبی، اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں۔ تناظر وہی ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ احد میں اللہ کے محبوب کی شہادت کی افواہ پھیلی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل جنہوں نے جہاد کیا، کیونکہ قاتل کا لفظ اس جہاد کے لیے ہے جو جہاد بالسیف کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ ایک بندہ اپنی قلم کے ساتھ حق بات لکھ کر جہاد کرتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد بالقلم ہے، اور ایک بندہ خیر کی بات کہہ دیتا ہے ظالم حکمران کے سامنے بھی تو یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان ہے۔ اور ایک بندہ تلوار لے کر باقاعدہ لڑتا ہے بارڈر پہ چل کے، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے قاتلہ، ورنہ اللہ کے نبی تو جہاد باللسان بھی کرتے تھے، اور قرآن اور آسمانی کتابوں کی شکل میں یہ ان کا جہاد بالقلم بھی تھا جو لوگوں تک ہوتا تھا۔ لیکن وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل جنہوں نے جہاد کیا، یہاں معنی جہادی ہے، جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، مَعَهُ وہ جو اللہ کے نبی تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ربیون کثیر، ربیون رب والے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ ربی ہیں، ان ربیوں میں سے بہت سارے ایسے تھے معہو جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی باور یہ کروایا جا رہا ہے کہ اے احد کے میدان میں پسپا ہونے والو، اے صحابہ جو تم پریشان ہو رہے ہو، یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ لڑتے ہوئے پریشانی کا شکار ہو گئے، لشکر کے بے ہنگم ہونے کی وجہ سے، اپنا درہ چھوڑنے کی وجہ سے، 70-75 لوگوں کے جامع شہادت کی وجہ سے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب جہاد کیا تو ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، لیکن تم حضور کی شہادت کی افواہ پہ اپنے آپ کو کمزور نہ کرو۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، 3 معاملے ایسے ہیں جو سابقہ نبیوں کے ساتھ لڑنے والوں کے بطور نمونہ ان احد کے میدان میں شریک ہونے والے صحابہ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ بھائی پریشان نہ ہو،
اس وجہ سے کہ تم سے پہلے بھی نبی تھے، تم سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے. فما وہنو، لیکن وہ ایسے لوگ تھے کہ فما وہنو، فا کا معنی بس، ما وہنو وہ کمزور نہیں ہوئے. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ وہن کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. انسان فکری طور پر اور عملی طور پر جب کمزور ہو تو اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے وہن. حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں نے انڈیکیٹ کی تھی، حضور نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ میری امت تعداد کے اعتبار سے بہت ہوگی لیکن اس کو وہن لگ جائے گا. تو اللہ کے محبوب سے صحابہ نے پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا داری کو ترجیح دیں گے. اور وہ اپنے آخری زمانے میں اپنے فگر کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کھانے پینے کی ترجیح ہوگی اور وہ بہت موٹے ہوں گے، ان کے لیے حضور نے سمین کا لفظ استعمال فرمایا. اور وہ دشمن کے آگے ایسے بن جائیں گے، آپ نے مثال دی کہ جیسے ایک بکری اور ایک جانور بارش سے دوڑے دوڑے ایک درخت کے نیچے آ کر چھپ جاتا ہے اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے، میری امت تعداد میں زیادہ ہوگی لیکن وہن کی وجہ سے وہ دشمن کے سامنے ایسے ہوگی. ایک اور مثال بھی دی قرب قیامت کی علامات میں کہ وہ ایسے ہو جائے گی جیسے ایک پلیٹ ہو اور کھانے والے ہاتھ بہت زیادہ ہوں. تو امت ایک ہوگی لیکن اس کو اجاڑنے والے اور اس کے اوپر حملہ کرنے والے اتنے لوگ ہوں گے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا ہوگا. آج وہ تناظر ہمارے سامنے ہے. فما وہنو، لیکن وہ جو اللہ کے نبی قتال کرتے تھے اور ان کے ساتھ اللہ والے صحابہ بھی ہوتے تھے لیکن فما وہنو، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. فما وہنو، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. لما اصابہم فی سبیل اللہ، بوجہ اس کے ما اصابہم جو ان کو پہنچا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مشکلات انہیں اللہ کے راستے میں پہنچیں، ان مشکلات میں انہوں نے کبھی بھی اپنی ہمت نہ ہاری، اپنی فکر کو اور عمل کو کمزور نہیں ہونے دیا. وما ضعفو، اور وہ خود کمزور بھی نہیں ہوئے تھے. پہلی بات یہ تھی فما وہنو، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یعنی فکر اور عمل کے اعتبار سے کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی. اور وما ضعفو، اور وہ کمزور بھی ثابت نہیں ہوئے. اور ومستکانو، اور انہوں نے ہار بھی نہیں مانی. لہذا اے میرے محبوب اپنے ماننے والوں کو بتا دیں کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ رہنے والے تو نہ فکر و عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، نہ انہوں نے کبھی ہمت ہاری تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی شکست مانی تھی. لہذا ان کو بھی کہیں اپنے حوصلے اور جگر بڑے کریں. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی یحب، پسند کرتا ہے الصابرین، صبر کرنے والوں کو. اب ایک بڑا کمال جملہ اللہ کی زبان سے، اللہ کے طرف سے مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب انہیں یہ بتلا دیں کہ اگر ایسی کوئی مشکل آ بھی جائے تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا مایوس ہو جائیں، کمزور ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. جناب باری سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. محبوب ان کے سامنے یہ رکھ دیں کہ جب بھی اللہ کا نبی ان سے پہلے کوئی لڑتا تھا اور ان کے ساتھ دینے والے ان کے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑتے تھے تو وہ دعائیں کیا کرتے تھے. وہ دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ وما کان قولہم، واو کا معنی، اور ما کانا نہیں تھا، قولہم ان کی گفتگو، جو سابقہ لوگ ہوتے تھے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے جو کبھی کمزور نہیں ہوتے تھے، ان کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا، وما کان قولہم، ان کی گفتگو نہیں ہوتی تھی الا، مگر کیا ہوتی تھی؟ ان قالو، ان کا معنی کہ قالو، وہ ہمیشہ کہتے تھے اپنے رب کی حضور ربنا اغفر لنا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے، اور ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ذنوب جمع ہے، اس کا واحد ہے ذم. ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. واسرافنا فی امرنا، یہ عموماً ایک بشری تقاضا ہے کہ کاموں کے اندر زیادتی، کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بندے کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا ہے. تو بڑی ٹیکنیکل دعا یہ بتائی. اس دعا کے جتنے جز ہیں ذرا غور کریں. انسان کو شکست کبھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے. تو دعا کا پہلا حصہ ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہماری صفوں کے انتشار میں اور ہماری صفوں کے منتشر ہونے میں اگر ہمارے گناہوں کا کردار ہے تو پھر اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور کبھی دشمن کے سامنے جب انسان کو شکست ہوتی ہے تو اس کی وجہ کبھی اپنا عمل بھی ہوتا ہے.
عمل سے مراد کیا ہے کہ اپنی فوجوں کو ترتیب نہیں دی جاتی، میمنہ میسرہ نہیں بنایا جاتا اور باقاعدہ تیاری نہیں کی جاتی، وارم اپ سسٹم نہیں کیا جاتا، تو یہ اپنے عمل کی سستی ہوتی ہے۔ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، واو کا معنی، اور اسراف کا معنی زیادتی، فی امرنا، اللہ ہمارے اعمال کے اندر اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے ہم سے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی ہمیں تو معاف فرما دے، اگر وہ شکست کی وجہ ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہوا کیا کہ انسان کبھی دشمن سے لڑتا ہے اور دشمن زیادہ ہو تو انسان بھاگ کے واپس آ جاتا ہے، یہ بھی تو شکست کی نشانی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، واو کا معنی، اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بڑی نفسیاتی دعا ہے۔ دیکھیں شکست ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، کبھی کبھی انسان زندگی میں ناکام ہوتا ہے، کوئی گناہ آڑے آ جاتا ہے تو اشارہ کر دیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور کبھی کبھی اپنے عمل کی سستی ہے کہ بچہ بیٹھا ہے میرے 90+ آئیں گے، میں میڈیکل میں چلا جاؤں گا لیکن کام نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، تو دوسری کیفیت بتا دی وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اللہ ہمارے عمل کے اندر جو زیادتی ہے اس کی وجہ سے اگر شکست ہے تو معاف فرما دے، اور تیسرا ہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ سارے باتیں ایک طرف، ہمارے پاؤں نہ اکھڑنے پائیں۔ لیکن آخری دعا کا جز جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ بتا رہا ہے، گناہ بھی ایک طرف، کاموں کے اندر زیادتیاں بھی ایک طرف، ثابت قدمی ہونا نہ ہونا بھی ایک طرف، اصل بھروسہ کس کی ذات پہ سکھایا جا رہا ہے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ سارے کام اپنی جگہ، ہمیں کافروں کی قوم کے اوپر اگر مدد دینی ہے اللہ تم نے دینی، ہم گناہ گار بھی ہیں تو تم نے دینی ہے، ہمارے کاموں کے اندر اگر زیادتی ہے تو فتح اللہ تو نہیں عطا فرمانی ہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، واو کا معنی، اور انصرنا، انصر امر کا صیغہ ہے، انصر تو ایک مدد کر، دو مدد کر، انصرا سب مدد کرو، انصرو تو ایک عورت مدد کر، انصری امر کا صیغہ بن گیا نا، وہ انصرات مؤنث ماضی میں، انصری تو مدد کر، تم دو مدد کرو، انصرا تم سب عورتیں مدد کرو، انصرنا تو انصرنا اللہ تو فتح دے ہم کو علی القوم الکافرین، کس قوم پر؟ کافر قوم پر۔ اور پھر جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما رہا ہے، وہ کیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پچھلی آیت میں فرمایا جو دنیا کے طلبگار ہیں اللہ ان کو کیا دے دیتا ہے؟ دنیا، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ ان کو کیا دے دیتا ہے؟ آخرت۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا جو چاہا مل گیا، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر زیادتی اور کمی بیشی کی وجہ سے اللہ کے حضور نالاں ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں اور دشمنوں پر فتح کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اللہ کیا کرتا ہے؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، فا کا معنی پس، آتاہم اللہ ان کو دے دیتا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بھی اور آخرت کا بدلہ بھی اللہ ان کو دے دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو کیا کرنے والا ہے؟ پسند فرمانے والا ہے۔ لہذا کام تو دونوں کے ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کو دنیا میں دنیا مل رہی ہے اور آخرت کا طلبگار ہے تو آخرت۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے، وہ بندہ کون ہے؟ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، کاموں کے اندر جو تقدیم و تاخیر ہے اس پہ بھی شرمندہ ہے اللہ کے حضور، لیکن بھروسہ کس کی ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اسی تسلسل کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ قرآن کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ۔